پہلی قیامت۔ اثر نائمہ کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ رہا تھا۔ نائمہ نے کھڑے ہو کر جیسے ہی اثر کا ہاتھ تھاما، اسے لگا کہ اس کی آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی اتر گئی ہو۔ ہر طرف پھیلی ہوئی رات صبح کی ہلکی ہلکی روشنی میں بدل گئی۔ نائمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہی وادی ہے جسے وہ پہلے دن سے دیکھتی آ رہی ہے۔ البتہ اس دفعہ وہ اس وادی میں نیچے کھڑے ہونے کی بجائے اس کے اطراف میں موجود پہاڑوں میں سب سے بلند پہاڑ پر کھڑی تھی۔ نائمہ اثر کے ساتھ اس پہاڑ پر آگے بڑھتی جا رہی تھی، مگر جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی اس کے ارد گرد کا ہر منظر انتہائی تیزی کے ساتھ بدل رہا تھا۔ اس کی بصارت اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ وہ دور تک منظر دیکھ سکتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ پہاڑ کے نیچے دونوں طرف دن و رات کا سلسلہ تیزی سے بدل رہا ہے۔ پہر، ایام اور موسم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ سورج مغرب سے نکل کر مشرق میں ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ارد گرد کے مناظر بھی سرعت کے ساتھ بدل رہے تھے۔ بستیاں، قصبے، شہر ایک کے بعد ایک آتے جا رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ تو پہاڑ پر قدم بہ قدم چل رہے ہیں، لیکن نیچے زمان و مکان صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کر رہے ہوں۔ نائمہ کے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر اسے اثر کے ساتھ خاموشی سے چلتا رہنا اچھا لگ رہا تھا، اس لیے وہ کوئی سوال کیے بغیر اس کے ساتھ چلتی رہی۔ چلتے چلتے وہ پہاڑ کے دامن میں واقع میدانی علاقے میں آ پہنچے۔ یہاں پہنچ کر اثر رک گیا اور نائمہ سے مخاطب ہو کر کہا، ہم حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آ چکے ہیں اور اس وقت قدیم عراق میں کھڑے ہیں۔ نائمہ یہ سن کر دنگ رہ گئی۔ اس نے حیرت سے سوال کیا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ میرے ساتھ سب کچھ ممکن ہے۔ میں وقت کا بیٹا ہوں، وقت کی ہر گلی میں میرے لیے جانی پہنچانی ہے اور اس کا ہر بند دروازہ میرے لیے کھلا ہے۔ میں کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ یہی تمہارے تیسرے سوال کا جواب ہے۔ یہاں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح خدا ہر دور میں اپنی سچائی اور اپنی موجودگی کا ناقابل تردید ثبوت پیش کرتا رہا ہے۔ نائمہ بولی، مگر ہمیں لوگ دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اطمینان رکھو، ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، البتہ ہم ہر شخص کو دیکھ سکیں گے۔ جہاں چاہیں گے چلے جائیں گے، مگر ہم اس شخص کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر اثر آگے بڑھا اور اسے لے کر چند قدم چلا۔ ان چند قدموں میں ایک طویل فاصلہ طے ہو گیا اور وہ دونوں ایک آبادی میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک بڑا شہر تھا، بڑا نائمہ کے لحاظ سے ہرگز نہیں تھا، جو لاکھوں کروڑوں کی آبادی کے شہروں کی باسی تھی، لیکن اپنے زمانے کے اعتبار سے ایک بڑا اور بارونق شہر تھا۔ اس روز شہر میں کوئی جشن برپا تھا، ہر طرف سرگرمی اور جوش کا عالم طاری تھا۔ لوگ خوش و خرم تھے اور زرق برق کپڑے پہن کر اپنے گھروں سے نکل کر شہر کے مرکزی حصے میں جمع ہو رہے تھے۔ شہر کا مرکز ایک مندر کے گرد بنا ہوا تھا، جس کا احاطہ بہت بڑا تھا، جبکہ باہر کی سمت ایک بڑا بازار تھا۔ یہاں دکانوں پر رونق لگی ہوئی تھی اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد بازار سے گزر کر مندر کے احاطے میں جمع ہو رہی تھی۔ نائمہ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ انسانیت نے اپنا سفر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا۔ وہ خود ایک نبی تھے اور اپنی اولاد کو ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دے کر گئے تھے۔ ان کے دور کو گزرے ہوئے بہت وقت ہو چکا ہے اور رفتہ رفتہ ان کی اولاد ان کے پیغام کو بھول گئی ہے۔ تہذیب نے جیسے جیسے ترقی کی، شرک تیزی سے لوگوں میں پھیلتا گیا۔ اب کوئی نہیں جو ایک اللہ کا نام لیوا باقی رہا ہو۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اٹھایا اور انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینا شروع کی۔ نائمہ نے ارد گرد کا ماحول دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا، لگتا ہے کہ ان کی دعوت زیادہ قبول نہیں کی گئی۔ ہاں، بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے ہیں، گنتی کے چند لوگ، حتیٰ کہ ان کے اپنے خاندان میں ان کی بیوی اور ان کا ایک بیٹا کنعان بھی ان کا منکر ہے۔ اور جانتی ہو ان لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے کتنا وقت ہو چکا ہے؟ نائمہ نے سوالیہ انداز میں اثر کی طرف دیکھا۔ 950 برس۔ 950 برس؟ نائمہ نے حیرت سے اثر کی بات دہرائی۔ ہاں، اور یہ نتیجہ ہے کہ 950 برس کی محنت کا۔ وہ دونوں ہی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک شور بلند ہوا۔ نائمہ نے دیکھا کہ مندر سے پروہت ایک ایک کردار میں باہر آ رہے ہیں۔ ان کے پیچھے کچھ لوگ تختوں کو اپنے کندھوں پر اٹھائے باہر آ رہے ہیں۔ تختوں پر ایک الگ الگ شبیہ کے بت رکھے ہوئے ہیں۔ نائمہ نے گنے تو 5 تختوں پر 5 بت رکھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہجوم خوشی سے بے قابو ہو گیا اور زور زور سے نعرے بلند کرنے لگا۔ اثر نے ان بتوں کی تفصیل نائمہ کو بتاتے ہوئے کہا کہ یہ ان کے 5 مقدس لوگوں کے بت ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نسرا۔ یہ ان کی پرستش کرتے ہیں، ہر مشکل میں ان سے مدد مانگتے ہیں اور مراد پوری ہونے پر انہیں نظر چڑھاتے ہیں۔ آج ان کی عید کا دن ہے جس میں وہ یہ بت عام لوگوں کے سامنے لائے جا رہے ہیں اور یہ سب مل کر اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ نائمہ حیرت اور پریشانی کے عالمی حماقت کو دیکھ رہی تھی۔ ان بتوں کو ایک ساتھ لا کر رکھ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک بڑا پروہت آگے آیا اور سب کو خاموش ہونے کے لیے کہا گیا۔ نائمہ کو اندازہ ہوا کہ اب ان کی تقریر کا وقت شروع ہوا جاتا ہے، مگر اسی اثناء میں ایک بزرگ بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور اس پروہت کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے کہ پروہت کچھ کہتا، انہوں نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنا شروع کیا، اے لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم ایسا نہیں کرو گے تو مجھے تم پر ایک دردناک عذاب کا اندیشہ ہے۔ پروہت کو اس کی مداخلت پسند نہیں آئی۔ اس نے غصے میں کہا، لوگو، یہ گمراہ شخص ہے، اس کی باتوں میں نہ آؤ، یہ تمہیں تمہارے باپ دادا کے دین سے پھیرنا چاہتا ہے۔ میں ہرگز گمراہ نہیں ہوں، بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں۔ تمہیں تمہارے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ میں تمہارا ہمدرد ہوں اور جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تمہیں یہ بات کیوں عجیب لگتی ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کا پیغام
تمہارے ہی اندر کے ایک شخص کے ذریعے سے آ چکا ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اسے مان لو تو آنے والے عذاب سے بچ جاؤ گے اور اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ اور دیکھو میں اتنے عرصے سے تمہیں سمجھا رہا ہوں، میرا اس میں کیا مفاد ہے کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا ہے، میرا اجر تو میرا رب دے گا۔ نائمہ سمجھ چکی تھی کہ یہ بولنے والے بزرگ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ قوم کا ایک بڑا سردار بھی پروہت کی مدد کے لیے اس کے پاس آ گیا اور چلا کر کہا، اس بوڑھے کے ساتھ صرف ذلیل اور گھٹیا لوگ ہیں، اس کی بات سچی ہوتی تو ہمارے جیسے سردار اور بڑے لوگ اسے ضرور مان لیتے۔ اب بہت ہو چکی، ہم نے اس کی بزرگی کا بہت لحاظ کر لیا، اب یہ باز نہیں آیا تو ہم اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر ڈالیں گے۔ سردار کے اس جملے کے ساتھ ہی لوگ اس کی حمایت میں چیخنے چلانے لگے۔ ایک عجیب سا طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کہا، میری قوم، اگر تم پر میرا تمہارا درمیان رہنا اور اللہ کی آیات کی یاد دہانی کرانا اتنا ہی گراں گزر رہا ہے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے۔ تم اپنا جرگہ بٹھا لو، اپنا جتھا لے آؤ، اپنے ان بتوں کو بھی اپنی مدد کے لیے بلا لو اور ایک فیصلہ کر لو، پھر بغیر کسی وجہ کہ میرے بارے میں جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میں اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، تم نہیں مانتے تم تو نہ مانو، مگر میں اس کا فرما بردار ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان الفاظ سے گروہ پر ایک سکوت طاری ہو گیا۔ ایک شخص بھی آگے نہ بڑھا، کسی میں ہمت نہ تھی کہ سردار کی دھمکی پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھتا۔ حضرت نوح علیہ السلام اطمینان کے ساتھ نیچے اترے، لوگوں نے ان کے گزرنے کے لیے راستہ چھوڑ دیا، وہ کسی ہمت چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد پروہت کی جان میں جان آئی اور اس نے کہا، اچھا ہوا گمراہ بوڑھا چلا گیا، آؤ ہم اپنے ان 5 مقدس بزرگوں کی عبادت کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جانے کے بعد خرافات شروع ہوئی اور انہیں دیکھ کر نائمہ کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اثر سے بولی، کیسے لوگ ہیں یہ انسان ہر دور میں کرتے آئے ہیں، آج بھی انسانوں کی اکثریت یہی کر رہی ہے۔ آدھے غیر اللہ سے لو لگائے بیٹھے ہیں اور آدھے دنیا کی مادی اور فانی زندگی کو اپنا مقصد حیات بنائے بیٹھے ہیں۔ سچے خدا پرست تو ہمیشہ بہت تھوڑے رہے ہیں، ہاں مگر اس دور میں ایمان لانا تو بہت مشکل تھا۔ کیا میں کسی ایسے شخص سے مل سکتی ہوں جو ایمان لایا ہو؟ ہاں کیوں نہیں، میں تمہیں ایک ایسے ہی خاندان کے شخص کے پاس لے کے جا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے نائمہ کا ہاتھ تھاما اور ایک سمت چل پڑا۔ تھوڑی دیر میں نائمہ اور اثر ایک ایسے گھرانے میں موجود تھے جو زندگی کی سب سے بڑی مشکل دیکھ رہا تھا۔ یہ گھرانہ جراحم کا تھا۔ جراحم ایک غریب کسان تھا، وہ اور اس کی بیوی مل کر تھوڑی بہت کھیتی باڑی کرتے اور وہ بھی مشکل زندگی گزارتے تھے۔ زندگی پہلے بھی اتنی آسان نہ تھی مگر اب تو حالات اور مشکل ہو چکے تھے۔ وہ خدا کے پیغمبر نوح علیہ السلام پر ایمان کیا لے آئے کہ سارا شہر ان کا مخالف ہو گیا۔ ہر طرف سے لان تان ہو رہی تھی، برا بھلا کہا جا رہا تھا، مذاق اڑایا جا رہا تھا، آباء اجداد سے بغاوت اور قومی مذہب سے روگردانی کے الزام لگ رہے تھے۔ وہ بت جو اس معاشرے میں قدیم بزرگوں کی یادگار کے سے آگے بڑھ کر اب خود معبود بن چکے تھے، انہیں چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کا فیصلہ ان کو بہت مہنگا پڑ رہا تھا، مگر وہ ڈٹے ہوئے تھے۔ جراحم سام کا بچپن کا دوست تھا۔ نوح علیہ السلام نے ایمان کی صدا بلند کی تو ان کے صاحبزادے سام بھی ان پر ایمان لے آئے۔ اپنے دوست کی وجہ سے جراحم بھی نوح علیہ السلام کے پاس جا کر بیٹھا کرتے اور ان کی باتیں سنتے۔ انہیں محسوس ہوا کہ بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی بات زیادہ معقول ہے۔ یہ بت جنہیں ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں ہمارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جن بزرگوں کو قبر میں دفن ہوئے برسوں ہو گئے وہ ہماری دستگیری کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ صرف اللہ ہے جو اپنے بندوں کو مشکل کشائی کرتا اور انہیں نعمتیں دیتا ہے، اس لیے محبت، عقیدت، شکر گزاری اور عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ نوح علیہ السلام کی یہ باتیں جراحم کے دل کو لگتی ہیں۔ آخرکار وہ اور ان کی بیوی دونوں نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، مگر اس کے بعد ان کی زندگی دشوار ہو گئی۔ نوح علیہ السلام انہیں صبر کی تلقین کرتے اور خدا کے وعدے پر بھروسہ کرنے کی تلقین کرتے۔ نوح علیہ السلام انہیں بتاتے ہیں کہ عنقریب یہ کافر ہلاک ہو جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کے ماننے والے زمین کے مالک ہوں گے۔ جراحم اور ان کی بیوی ان کے وعدے پر مطمئن تھے اور ہر مشکل کا مقابلہ کر رہے تھے، مگر اب جو قیامت ان پر ٹوٹی تھی اس نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ان کی اکلوتی بیٹی امورہ، جس کی عمر صرف 15 سال تھی، بیمار پڑ گئی تھی۔ یہ 2-4 دن کی بیماری نہ تھی بلکہ ایک مستقل روگ تھا جو ان کی بیٹی کو لگ گیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ امورہ کا وجود کھلتا جا رہا تھا اور کوئی دوا کارگر نہ ہو رہی تھی۔ اب تو صاف نظر آ رہا تھا کہ امورہ 4 دن کی مہمان ہے۔ جراحم اور اس کی بیوی اسی فکر میں غمزدہ امورہ کے پاس بیٹھے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سام ہوں، جراحم دروازہ کھولو۔ جراحم نے دھیرے سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ سام سے کچھ کہے بغیر خاموشی سے امورہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ سام اس کے پیچھے چلتا ہوا امورہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، بیٹی خدا کی رحمتیں تمہارے خاندان پر ہے۔ یہ کیسی رحمت ہے بھائی سام؟ جراحم کی بیوی اداسی کے ساتھ بولی، ہم تو یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ تمہارے چھوٹے بھائی کنعان سے امورہ کی شادی کریں گے اور نوح رسول اللہ کے خاندان کا حصہ بنیں گے، مگر ہمیں ایمان کی ایسے سزا ملے گی، یہ تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ خاموش ہو جاؤ۔ اس کی بات سن کر جراحم غصے میں جھنجلا اٹھا، اپنے غم میں کفر کے کلمات منہ سے مت نکالو، یہ سزا نہیں ہے، آزمائش ہے۔ تم نہیں جانتی بہن امورہ کی اس بیماری میں خدا کی کیا مصلحت ہے؟ ہم انسان ہیں، خدا نہیں، وہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ سام نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، ہمارے لیے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہماری بچی بیمار نہ ہوتی؟ امورہ ٹھیک ہوتی تو 2 برس پہلے ہی کنعان کی بیوی بن کر تمہارے خاندان کی بہو بن جاتی اور ہم اس کے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ شاید اس میں خدا کی بہتری ہے
مجھے کنان کے آثار اچھے نہیں لگ رہے۔ ہم بھائیوں میں سے وہی ہے جو ابا پر ایمان نہیں لایا اور لائے گا بھی نہیں۔ اگر عذاب آیا اور یقیناً عذاب آئے گا تو مجھے یقین ہے کہ کنان مارا جائے گا، اور اگر امورا کی سے شادی ہو جاتی تو نہیں، آگے کچھ نہ کہنا۔ سام جرام کی بات کاٹتے ہوئے بولا، میری بیٹی بیماری سے مر جائے یہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے عذاب میں ہلاک ہو۔ میں نے ابا جان سے بات کی تو انہوں نے تمہارے لیے ایک پیغام بھیجا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اگر تم دونوں میاں بیوی صبر کرو تو پروردگار عالم اس کی شادی آخری رسول کے کسی بڑے امتی کے گھرانے میں کریں گے۔ ایک مجرم کی بجائے امورا کسی ایسے شخص کی بیوی بنے گی جسے خدا معاف کر کے اس پر اپنا فضل فرمائے گا۔ مگر یہ کب ہوگا بھائی سام؟ بہن، یہ اگلی دنیا میں ہوگا، وہ دنیا جو قیامت کے بعد قائم ہوگی اور کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس دنیا میں نہ کوئی موت ہوگی اور نہ کوئی جدائی۔ سام نے جواب دیا، ہم صبر کریں گے، ہمیں خدا کے وعدے پر اعتبار ہے۔ جرام نے آنکھیں بند کر کے کہا، ابا۔ ایک خفیف سی آواز ابھری، یہ امورا کی آواز تھی۔ اس کی طبیعت بگڑ رہی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے اور اس کی سانس دھیمی ہونے لگی۔ وہ سب گھبرا کر اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ جراحم اور اس کی بیوی امورا کے ہاتھ پاؤں سہلانے لگی۔ وہ بیچارے اس کے سوا کر بھی کیا سکتے تھے۔ ایک ہچکی بلند ہوئی اور امورا کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ جراحم کی بیوی چیخ کر اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ جراحم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہنے لگی۔ سام نے بے بسی سے اپنی گردن جھکا دی۔ نائمہ بے بسی اور خاموشی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے گردن گھما کر اثر کی طرف دیکھا۔ اس کی خاموش نگاہوں کا پیغام واضح تھا، وہ مزید یہاں ٹھہرنا نہیں چاہتی۔ اثر اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لے گیا۔